نہ جان دینا مقصود، نہ جان بچانا مقصود، اللہ کا حکم مقصود، اللہ کا حکم ماننا مقصود۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اور آپ اس لیے آئے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز کائنات کا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ کن، بس یہ اللہ کا ہو جاؤ، اس نے ہو جانا۔ اس کی زندگی نہیں بننی، کن، ہو گیا۔ آپ ساری 6 ارب لوگ لگے اس کی زندگی بنانے میں، نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی۔ اس کی زندگی بننی ہے۔ فرعون کے لشکر چلے جا رہے ہیں، جو بھی ہوگا، نئے موسیٰ کی زندگی بننی ہے، بنی اسرائیل کی زندگی بننی ہے، وہ بن کے رہی، وہاں نہیں چل سکتا۔ اور یہ یقین مانو آج کے دور میں بھی، اللہ کی قسم، یہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہیں ہی اس لیے میری آپ کی تقویت کے لیے ہیں۔ جس دور میں بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلشن میں بٹھایا، اللہ آپ سب کو، ہم کو، سب کو بھی یہ جو آگ لگی ہے اس میں گلشن میں بٹھائے گا۔ وہ یہ دعا سب پڑھا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان علی ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا پڑھا کرو، یہ حضرت ابو درداء کی دعا ہے۔ یہ جو صبح کے وقت پڑھ کے نکلے گا، جان مال ہر چیز کی حفاظت گارنٹیڈ ہے۔ یہ دعائیں، یہ اعمال، یہ دیے ہی اس لیے گئے ہیں۔ زندگی ان سے بنتی ہے، تمہارے میرے کرنے سے تھوڑی بنتی ہے، تمہارے میرے کرنے سے نہیں بنتی میرے دوستو، نہیں بنتی، نہیں بنتی، نہیں بنتی۔ یہ چیزیں غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں، ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ پیسہ آ گیا میرے پاس، کیا کروں، کہاں استعمال کروں، کہاں سے آیا، پہلے معلوم تو کرو کہاں سے آیا ہے بھائی اجمل، یہ کدھر سے آ گیا، یہ میں نے کہاں سے کمایا؟ بھائی چیک کرو بھائی، یہ صحیح کمایا غلط کمایا؟ یہ اگر میرے بچے کے خون میں چلا گیا، اگر غلط ہے تو یہ تو اس کو نافرمان بنا دے گا۔ ہاں، یہ میری بیوی کے خون میں چلا گیا تو وہ تو بے وفائی کرے گی مجھ سے۔ یہ خون، یہ مال میرے گھر میں آیا، ارے ارے دیکھو 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 دیکھو، اس مال کے آنے سے ایسا نہ ہو کہ اللہ چور ڈاکوؤں کو میرے گھر کی طرف متوجہ کر دے، وہ گھر میں آئے اور پتہ نہیں کیا کر کے چلے جائے۔ چیک کرو یہ کہاں سے آیا، لا الہ، یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا، لا الہ، یہ چیک کرو۔ اب یہ صحیح آیا ہے تو اب اولاد کے جسم میں جائے گا، اولاد فرما بردار بنے گی۔ بیوی کے جسم میں جائے گا، بیوی اور محبت کرنے والی بن جائے گی۔ ہاں، میرے جسم میں جائے گا، اللہ مجھے اور مطیع و فرما بردار بنائے گا۔ ہاں، تو ہمارے امتحان کے لیے ہے یہ سب کچھ، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، ان کے اطمینان کے لیے ہے۔ ان کو اطمینان ہوتا ہے، وہ فون کرتے ہیں یا آن لائن چیک کرتے ہیں، کتنے پیسے ہیں بینک میں، اتنے پیسے۔ اور ان کے لیے بھی سن لو، ان کے لیے بھی صرف خبر ہے، یہ اتنے پیسے ہیں، خبر ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ ایک خبر ہے، نہ جس کو چھو سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں حساب، یہ ایک خبر ہے۔ اور یہ خبر بھی کیسی ہے کہ اللہ واہ واہ، لہو ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور۔ میرے دوستو، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تیری جیب میں تیرا مال رکھا ہوا ہے، یہ تجھ سے نہیں جڑا ہوا، مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا کا ہر امر ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے ہونا کیسے ہے۔ یہ مال دیکھنے میں آپ کی جیب میں، اللہ رب العزت تو یہ پیسے کے بارے میں نہیں فرما رہے تھے، میں سمجھانے کو کہہ رہا تھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دیکھنے میں آپ کے پاس ہے، دراصل تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ سے پوچھتی ہے، یا اللہ اس کو نفع دینا ہے، نقصان دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ بول آج کے دور میں میرے دوستو ہمیں سننے کو نہیں ملتے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں۔ ہاں، اللہ سے ہوگا، الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں۔ سوچو تو صحیح، کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی؟
وہ ہم اس کے لیے بنے ہیں، ہم سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دے تو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. ہاں پر کیا کہہ رہا ہے، میرے بندے الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بندو میں تمہارے لیے کافی ہوں، لیکن نہیں، ایک سوال رکھا، وہ اس بات کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میرے بندے میں تمہارے لیے کافی نہیں، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں، میں تیرے لیے کافی نہیں. دیکھو تو صحیح، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کیسے تجھے زندگی دی، تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، نہ اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے اس شہر میں پلے گا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا. ہاں تو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے دیکھ تو صحیح تو ذرا، یہ جو تو روٹی کھا رہا ہے اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ ہم نے تو 4 کاغذ کے ٹکڑے دیے اور گھر پہ لے آئے. یہ جو بکری کھا رہا ہے اس کی ہزاروں سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ یہ جو سبزی کھا رہا ہے، یہ جو پھل کھا رہا ہے، ہزاروں سالوں سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے؟ میرا اللہ چلا رہا ہے. یہ جو پانی ہم پیتے ہیں میرے دوستو، 16 ٹریلین گیلن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے. پھر ہوائیں آتی ہیں اس کو لیتی ہیں. اس میں نمک جو ہے، یہ نمک اس کو زیادہ اوپر جانے نہیں دیتا، کیونکہ نمک کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے. نمک کی کان میں جاؤ نا آپ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ نمک کی کان میں اگر آپ کبھی جائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ نے اس کی تاثیر رکھی. تو یہ پانی کے ذرات جب اوپر جاتے ہیں، تھوڑے اوپر جا کر نمک ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جلدی، 1000-1200 فٹ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ورنہ 10-15-20,000 فٹ پر بھی جا کے ٹھنڈے نہ ہوں گے. تو یہ اوپر جا کے نا 1200 فٹ پر جا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں بادل کی صورت. پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، یہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. پھر کبھی کراچی آ کر پانی برستا ہے، صاف پانی، نمک اوپر ہی روک لیتے ہیں اللہ. پھر یہ آگے حیدرآباد میں برستا ہے، پھر وہاں برستا ہے. پھر جدھر جگہ نہیں، جدھر ضرورت نہیں ہوتی، بادلوں کو چلاتے چلاتے لے جا کر یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جما کے ٹنکیاں بنا دیتے ہیں. پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے، پھر وہ سورج کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور دریاؤں میں صاف ستھری ہو کر بہنا شروع ہوتی ہے. ہم اس میں ایک پمپ ڈالتے ہیں، جس پمپ کو ڈالنا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، اتنی بڑی مصیبت. اس کو نکالتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں. اتنا کچھ تو اس میں نظام میرے رب کا چلتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پانی کو پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور جب اس کو پی لو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ. اس کو بیٹھ کے پیو، اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر پیو، اس کو دیکھ کر پیو، اس کو 3 گھونٹ میں پیو. شروع سے پہلے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، کہ اس کو تیرے منہ تک پہنچانے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں میرے دوست، لا الہ الا اللہ. ہاں اتنا بولو اللہ کو، اتنا بولو اللہ کو، دل اس بات کی گواہی دے میرا اللہ. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.